میں موروثی طور پر ایک ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوا، جو میرا ذریعہ معاش ہے۔ میری گندم، کپاس، چاول، چنا آپ لوگ ہیں، میرے آم، امرود، کنو، مالٹے آپ لوگ ہیں۔ آپ میں سے ہر بچہ میرے لیے ایک پودا ہے، اور ایک پودا بھی ہل جائے نا تو دل پہ چوٹ پڑتی ہوئے پڑے تھی، تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میری بات ہی بند ہو گئی۔ تو تم اس سے قیمتی پودے ہو، وہاں تو پھر دوبارہ بھی لگ جائیں گے، لیکن تم میں کوئی اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو وہ تمہارا نقصان ہی نہیں، میرا بھی نقصان۔ کہ اس بات کو پانی سینچنے کی توفیق اللہ نے میرے مقدر میں لکھی، تو میں ساری زندگی مثبت چلا، مثبت، کبھی منفی نہیں چلا۔ مجھے کسی سے نفرت نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں۔ اختلاف مجھے اپنے استادوں سے بھی ہوا، میں نے اپنی شاخ الگ کی، میرا اختلاف تھا۔ اختلاف تو میں نے اپنے بڑوں سے بھی کیا، لیکن مجھے کسی سے نفرت نہیں، میں کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں طوائفوں کو بیٹی کہہ سکتا ہوں تو تم خود سوچو کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا۔ یہاں تک گئے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بنے ساتھی، اس سے کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اور یہ دونوں ہیں، جو تجھے پسند ہے وہ لے لے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہاں تک موافقات ہے، لیکن جیسے آپ فرمائیں یہ صرف نبی کے لیے، جہاں وہی نہیں وہاں تو صحابہ نے بھی اختلاف کیا، یا رسول اللہ یہ خیمے یہاں پر اللہ کا حکم ہے، وہی ہے کہ نہیں، میری رائے ہے کہ پھر یہاں ٹھیک نہیں وہاں ٹھیک ہے۔ تو جبریل آ گئے کہ جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے کیا، جیسے آپ فرمائیں صرف نبی کے لیے۔ تو یہ کام کسی مشہور علمی یا تبلیغی، جو علم سے منسوب ہو، تبلیغ سے منسوب ہو، اس نے یہ کوئی نہیں کیا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور یہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فارسی کا ایک شعر ہے جو آج کے ہمارے اس اجتماع پر بڑا فٹ آتا ہے۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پارینہ را۔ جس کو امرؤ القیس نے کہا ہے قفا نبک من ذکری حبیب و منزل، بسقط اللواء بین میاں چنو و طلبہ۔ عبدالحکیم، یہ گاہے گاہے باز خاں، خیر فارسی تو نہ تمہیں آتی نہ مجھے آتی ہے، اشعار یاد ہیں فارسی کے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ دل کے داغوں کو اگر زندہ رکھنا وہ مسرور انور کا شعر ہے، ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے اگر سینے کے داغوں کی کسک کو اور تپش کو زندہ رکھنا ہے تو ان مجلسوں کو گاہے گاہے کبھی کبھی دہراتے رہا کرو، تو پھر دل میں کھوئی ہوئی یاد آئی ہے، پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، وہ دن کے جنہیں لے گئی تھی گردش حیات، جانے کہاں سے پھر انہیں ڈھونڈ لائی ہے۔ اور مجھے تو آپ کی شکلیں بھی یاد نہیں، 2-4 کے سوا۔ تو آپ ہمارا سرمایہ ہیں اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہیں۔ میں موروثی طور پر ایک ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوا، جو میرا ذریعہ معاش ہے۔ میں نے اس 70 سال کی زندگی میں صرف 4 مہینے ذمہ دارہ کیا، 4 مہینے۔
پھر میری زندگی یا مدرسہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر تبلیغ ہے، مدرسہ ہے، مطالعہ ہے، اور اللہ کے نام پر چلنا اور پھرنا۔ تو میری گندم کپاس چاول چنا آپ لوگ ہیں، میرے آم امرود کنو مالٹے آپ لوگ ہیں۔ آپ میں سے ہر بچہ میرے لیے ایک پودا ہے، ایک پودا بھی ہل جائے نا کا ماسٹر رہا ہے، دل کی چوٹ پڑتی۔ میں نے باغ لگوایا، کوئی 400 آم کے پودے لگوائے۔ بہرائچ میں تو بتاؤ آپ کو 2 مہینہ ٹائم میں ہم کا بناوے کمپلیٹ میں فجر کے بعد اب تو فجر کے بعد مجھے سونا پڑتا ہے، میرا سر دردی ایسا ہو گیا گھر بنوانا پہلے جب برتھ سرٹیفکیٹ بنوا لو، تحصیل سے بنی، میں نے ایک لمبا چکر لگایا اور واپسی پر تحصیل سے بنی ہے۔ میرے ساتھ کون تھا یاد نہیں، میں اس سے باتیں کرتا یہی ہوا مان کے چلو کہ تو میرا منہ ادھر تھا، اور وہ جو پلاٹ تھا جس میں وہ آپ ایک بار پودے تھے سنتوش سنگھ سے مل لو، یا جو وکیل تو اس سال پورا شدید پڑا، آدیش پر وہی آدیش ہوئی جی وہ لے جائے کہ منتری کا ہوا دے میں ہوا کی نمی برف کے ٹکڑے بن جاتی ہے، وہ زمین پہ گرتی ہے، ہاں جرگام کا جو گرام وکاس ادھیکاری ہے وہ کا چھوٹے پودے جل جاتے۔ تو میں پتہ نہیں یہ کوئی بات بڑے جوش سے کہہ رہا تھا، تو میں نے ایسے دیکھا 50 تو 400 کے 400 ختم ہوئے پڑے۔ آنے لائے گیا سر، تو میرا کب کھاتا کلیجہ- کھلا رہا ہے؟ کب کھاتا کھلا رہا ہے؟ آئے گا میری بات ہی بند ہے، تو تم اس سے قیمتی پودے ہو، وہاں تو پھر دوبارہ بھی لگ جائیں گے، لیکن تم میں کوئی اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو وہ تمہارا نقصان ہی نہیں، میرا بھی نقصان، کہ اس باغ کو پانی سینچنے کی توفیق اللہ نے میرے مقدر میں لکھی، کہ میں ساری زندگی مثبت چلا، مثبت، کبھی منفی نہیں چلا، مجھے کسی سے نفرت نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں، اختلاف مجھے اپنے استادوں سے بھی ہوا، میں نے اپنی شاخ الگ کی، میرا اختلاف تھا، اختلاف تو میں نے اپنے بڑوں سے بھی کیا، لیکن مجھے کسی سے نفرت نہیں، میں کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں طوائفوں کو بیٹی کہہ سکتا ہوں تو تم خود سوچو کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا۔ ان کی میں نے شادیاں کروائیں اور ان کے بیماروں کے علاج کروائے، کئیوں کو عمرے کروائے، کون کرواتا؟ شاہ اسماعیل شہید کا ایک واقعہ ہے صرف، جو موتی نامی طوائف کے کوٹھے پر ہے، جہاں 250 طوائفیں تھیں، جن سب کی خدمت کرنا کا مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ تو جو چیز رواج میں ہوتی ہے اسی پر لوگ چلتے ہیں۔ اب دینی طبقہ اور مدارس کا طبقہ جب وہ مدرسے سے نکلتا ہے تو وہ کہتا مجھے کہیں پڑھانے کی جگہ مل جائے، مجھے کوئی مسجد مل جائے، مجھے کوئی مدرسہ مل جائے، میں اسکول ٹیچر بن جاؤں، بس یہاں ذہن گھومتا ہے۔ اب دعوت کے کام کو اللہ نے زندہ کیا تو کچھ وقت میرا تبلیغ میں لگ گیا، باقی میں چاہتا ہوں میں کہیں پڑھاؤں، چونکہ یہ ایک رواج میں آئی ہوئی چیز ہے، لیکن میں کسی کی انسانی خدمت کروں، کسی کی مادی خدمت، انسانی تو یہ سب سے بڑی انسانی خدمت تو یہ ہے جو مسجد کا بچہ کر رہا ہے، جو مدرسے کا بچہ کر رہا ہے، جو اب قرآن کے قاری کو آپ سب سوچتے ہو کہ قرآن پڑھانے کی بجائے مجھے کہیں کتابیں پڑھانے کا موقع ملے، یہ کتنی بڑی ہماری کج فہمی ہے کہ قرآن سے بڑی بھی کوئی کتاب ہو سکتی۔
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم المنطق وعلمہ، خیرکم من تعلم قدوری وعلمہ۔ قرآن ہے لیکن اس کو بہت گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب براہ راست پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ماحول کی چیز ہے۔ اس سے ہٹ کر جب تک سیرت پہ نظر نہیں ہوگی ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے پتہ نہیں چلے۔ اکابر میں اٹکے رہو گی اور سیرت کو نہیں دیکھو گے تو تمہارے سامنے دین کی پوری تصویر نہیں آئے گی۔ میرے نبی جب مدینہ پہنچے، جب ایک ماحول بنا، سب سے پہلا کام کیا امداد باہمی، جس کو ہم آج انگریزی میں فاؤنڈیشن کہتے ہیں۔ امداد باہمی، سیکھنے سکھانے، دعوت دینے، دعوت کے وفد بھیجنے سے بھی پہلے آپ نے کیا کیا؟ مواخات۔ ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، ہر مہاجر ایک انصاری کا بھائی بن گیا، اور اس انصاری کو اس کی ضروریات کے پورا کرنے کا ذمہ دار بنا دیا۔ اور وہ یہاں تک گئے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بنے ساتھی اس سے کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور یہ دونوں ہیں، جو تجھے پسند ہے وہ لے لے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہاں تک مواخات قائم تھی۔ تو انسان کی مادی ضرورتوں من لم یہتم بامور امتی فلیس منی، اور یہاں امور امتی سے مراد اس کی دنیاوی ضرورتیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے مواخات قائم کی، پھر اس کے بعد اصحاب صفہ پہ سب کا دعویٰ ہے۔ خانقاہ والے کہتے ہیں یہ پہلی خانقاہ تھی اصحاب صفہ، مدرسوں والے کہتے ہیں یہ پہلا مدرسہ تھا، تبلیغ والے کہتے ہیں یہ پہلے پوری زندگی کے لیے فارغ تھے دعوت کے لیے۔ تو جب ہر ایک اجتہاد کر رہا ہے تو میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں کہ یہ پہلی فاؤنڈیشن ہے جو میرے نبی نے اور اصل بات یہ سارے کام کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، سیکھنا سکھانا بھی ہوتا تھا اور جہاد بھی ہوتا تھا، لیکن یہ اس کے لیے نہیں، یہ فقیر لوگ تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کے پاس لباس تک نہیں تھا، تو میرے نبی نے ان کو مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترے پہ بٹھایا اور روزانہ رات کو آپ انصار سے پوچھتے کون کتنے آدمی لے جائے گا آپ کا ایک جنم پرمان پتر کی بچے کی بنا کے دی اصل ان کی جمع ہونے کی وجہ بے گھر ہونا، فقر و فاقہ تھا۔ لہذا صدیقی دور میں سارے اصحاب صفہ غائب ہو گئے، مال غنیمت اگر یہ ذکر کے لیے تھا وہ تو ایک مستقل تقاضا ہے، علم کے لیے تھا تو وہ ایک مستقل تقاضا، تبلیغ کے لیے تھا تو وہ ایک مستقل تقاضا، جہاد کے لیے تھا تو ایک مستقل تقاضا، تو ان کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی لیکن وہ تو غائب ہو گئے، ایس ڈی ایم آدیش کری ہوگا، میں کوئی خرچہ پانی نہ دیے گا تم کا۔ تو اگر سارے اجتہاد کر رہے ہیں تو ہم رجال و نحن رجال، یہ گورنمنٹ کے آدیش ہے، اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم رجال و نحن رجال۔ یہ بات اکابر پرستی کی کتنی نفی کرتی، اکابر کا احترام ہے، ادب ہے، لیکن جیسے آپ فرمائیں یہ صرف نبی کے لیے، جہاں وہی نہیں وہاں تو صحابہ نے بھی اختلاف کیا، یا رسول اللہ یہ خیمے یہاں پر اللہ کا حکم ہے، وہی ہے کہ نہیں، میری رائے ہے کہ پھر یہاں ٹھیک نہیں وہاں ٹھیک ہے، تو جبریل آ گئے پھر جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے کیا۔ آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھا دی،
क्या नाम है तुम्हारा? हैं? हुजूर यदैन खड़े हो गए, अनीस। अकुसरत सलात अब नसीता या रसूल अल्लाह। तो आपने कहा कुल्लु ज़ालिका लम यकुन, कहने का बाबु ज़ालिका कद कान। हैं? क्या करना है पासबुक के? तो आपने पूछा असदक़ खाता कब खुला रहा? क़ालू नाम या रसूल अल्लाह, सल्लैत बिना रकातैन, आप खड़े हुए और 2 रकात मज़ीद पढ़ा। जैसे आप फरमाए सिर्फ नबी के लिए। तो अपने असहाब सुफ़ा मौनी के नाम को जमा करते, हज़रत साद बिन उबादा 40 आदमियों को लेके जाते थे, मोनी देवी, कोई एक को, कोई वो 2, अनीस, कोई पिता 10 के को। माता कियारा ये चूँकि फकीना। बढ़ते घटते 150-200 तक इनकी तादाद रही और फिर आखिर में घटते घटते घट गई। तो वो कभी सबको साथ ले बड़ी जाते। तो हम कर सकते थे। ये काम किसी मशहूर इल्मी या तबलीगी जो इल्म से मंसूब हो, तबलीग से मंसूब हो, यही ना उसने है? ये कोई नहीं किया, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये यूसुफ बता रहा था, ये इसने बहुत बात की बात शुरू की। मैं जब रायमन पढ़ता था तो मैंने उस वक्त से ये काम शुरू किया था कि बांग्लादेश के जो लड़के थे उनका कोई किसी किस्म कहीं से भी नहीं था उनके पास पैसा आने का ज़रिया, मैं उनको अपने जेब खर्च से पैसे देता था। मैंने वहाँ से शुरू किया। और वो हमारे एक वार्डन आ गए, नाजिम हॉस्टल, काची तालिब साहब रहमतुल्लाह। अभी परसों मैंने उनको ख्वाब में साल मोहम्मद पढ़ा। तो बड़े सख्त, माशाल्लाह मेरी बड़ी पिटाई हुई है उनकी, शायद ही किसी और को ये शर्फ हासिल हुआ। तो वो फिल्म और देखने कुछ पे 50 रुपए बहुत दो। मारते थे। उससे पहले अजीम साहब सब से वो कुछ इतनी मिलेगी पकड़ नहीं करते थे। तो एक फिल्म आई फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, वो भी प्लाजा सिनेमा पर लगी थी। तो उसकी पहले बुकिंग हो रही थी। 90 की दहाई में जो PIA का टिकट बनता था वो बड़ा खूबसूरत होता था, 3 पन्ने होते थे और ऊपर से रंगीन, और पन्ने भी रंगीन। तो उन्होंने वो रंगीन टिकट छापा। तो उसके शौक़ में मैंने जाके 2 टिकट ख़रीद लिए, एक अपना और एक गुलाब अली रहमतुल्लाह अलैह, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था, फौत हो गया। तो अब हमारे 2 ग्रुप थे, सारे हम ज़िम्मेदारों के लड़के थे, तो सब में ही तकब्बुर। तो वो हमारे 2 पार्टियाँ थी, कभी हम उन पे चढ़ जाते थे, कभी वो हम पे चढ़ जाते थे। तो उनकी हमने पिटाई करवाई थी एक दफ़ा। तो अब मैं शोबाजी में टिकट दिखाने लग गया, टिकट देखो भाई, तो टिकट ही ऐसा था, वरना उधर आम सिनेमा में तो इतनी सी पर्ची होती थी। वो उनको पता चल गया, उन्होंने मुखबरी कर दी। और मैं और गुलाब अली बड़े मज़े से प्लाजा सिनेमा की गैलरी में बैठे फिल्म देख रहे थे। इंटरवल हुआ, ये रोमन एम्पायर का ज़वाल कैसे आया, उस पर ये फ़िल्म बनी थी। उसमें एक उमर शरीफ मुझे याद है, एक सोफिया लॉरेन और एक स्टीफन बॉयड। तो उमर शरीफ मुसलमान था, मिस्री था। तो कैसे ज़वाल है उस पर। तो जब इंटरवल हुआ उस वक्त ये पेप्सी तो नहीं थी, कोका था, कोका कोला 8 आने की बोतल आती थी। तो हमने सोचा अभी वो आता है बोतल वाला, तो उससे बोतल लेते हैं। तो इतने में मेरी नज़र पड़ी दरवाज़े पर, तो हमारे जो नायब वार्डन थे वो अंदर तशरीफ़ ला रहे, अशरफ साहब। मैं कहो गुलाब अली मर गए, वो आया, अशरफ आ गया। तो वो आया और बड़े तंज़िया अंदाज में मुस्करा करके, अच्छा तो फिल्म देखी जा रही है, मुझे जी। तो वो वापस चला गया। अब मैं ये समझा कि नीचे
طالب ہے مرحوم رحمتullah علیہ، اب تو کہنا چاہیے، وہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو اوپر بھیجا ہے تحقیق کے لیے۔ میں کہا گلاب علی لگتا طالب ہیٹھا ہیں تو اسی تھائیں اپنا سوٹے مار دینا، چل اٹھیے نسیے۔ تو ایک عقبی دروازہ تھا سینما کا، ادھر ہم نے دوڑ لگائی۔ اب آگے گئے، ادھر راستہ تو ڈر لگا کہ طالب صاحب کھڑے ہوں گے، جدھر بھاگنا تھا آگے دیوار تھی، تو دیوار بھی خاصی اونچی تھی، جیسے یہ نیلا رنگ نظر آ رہا ہے اتنی اونچی دیوار تھی۔ تو ہم بھاگے تو آگے دیوار، تو خیر اس وقت بچپن جوانی میں نے جمپ لگایا اور دیوار پہ ہاتھ ٹک گئے، تو میں نے اپنے آپ کو اٹھا کے دیوار پہ، تو گلاب علی نے بھی ایسے کیا۔ ہم دونوں نے گھر میں جمپ، آگے گھر تھا پرائیویٹ، اس میں جمپ کیا تو ان کا کتا بھو بھو کرتا ہمارے پیچھے لگ گیا۔ اب ہم آگے آگے کتا پیچھے پیچھے، ہم آگے آگے کتا پیچھے پیچھے۔ وہ اللہ نے کرم کیا کہ ان کے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو ہم نے چھلانگیں لگائیں اور باہر نکلے۔ اور گلاب علی جو تھا وہ تو دوڑ گیا پیپل ہاؤس، اس کا چچا ایم پی اے تھا، وہ تو 3 دن آیا ہی نہیں۔ اب میرا تو کوئی چچا ایم پی اے نہیں تھا، تو میرا کزن تھا گورنمنٹ کالج میں، لیاقت حیات، میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں کہا بھائی میری جان بچا، آج طالب میں نہیں چھڑنی۔ تو وہ شام تک تو میں رہا، اور اس سے آگے تو پھر اور جرم پہ جرم ہو جاتا۔ تو پھر میں نے، انہوں نے اپنے نوکر کو بھیجا جو ہاسٹل سے نوکر ملتے تھے، تو اس نے آ کر کہا جی لیاقت صاحب کہہ رہے سن کہ بھائی طارق جمیل صاحب میرے کو سن، ہاں منو پتہ ہے تو جا۔ تو جب کسی کو اتنا بڑا تھا وہ ایک سیف، اس میں اتنا موٹا تالا تھا، اس کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، جس کی پٹائی کرنی ہوتی تھی نا چابی اس کو پکڑاتے تھے، اے ذرا تالا کھولے ابھی، مجھے چابی پکڑائی، اے تالا کھولے ابھی۔ میں نے کہا یا اللہ ایسا میرے بھی تالے کھول دے گا، تو میں نے تالا کھولا، اے ذرا کڑے جے بیت کڑے جے، اتنا بڑا اس کا بیت تھا۔ انہوں نے کہا آج آپ اترا ہوں، اور وہ یہاں ہاتھ رکھتا تھا اور اتنا جھک کے مارتا تھا، تو وہ بیت اندر گھس جاتا تھا یہاں، پتہ نہیں اس میں نے کتنے مارے۔ تو گلاب علی آیا چوتھے دن، اتنے جو بھول بھول آ گیا، ٹکٹ بھی تیرا میں بھریا، تو آپ تو بچ گئے ہیں، تو مینو سوٹے پہ گئے۔ تو یہ کام تو میں نے وہاں سے شروع کیا تھا۔ پھر جب اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگایا تو میں رائمنڈ میں ان بچوں کی مدد کرتا تھا، بچے کے سب فوت ہو گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے فراغت دی اور میں گھر کے امور میں زیادہ تو رائمنڈ ہوتا تھا پوری زندگی، تو سب سے پہلا جو میں نے شادی کے لیے پیسہ دیا، یہ 1982-83 کے آس پاس کی بات ہے، تو ہمارا نائی آیا، کہا جی میاں صاحب دھیٹ اور میں کہا کتنے پیسے چاہیے؟ ہاں جی 5000 میرا کم ہے۔ تو اپنے گاؤں میں پہلی دفعہ بڑی رقم، یہ بہت بڑی رقم ہے اس وقت، ڈالر بھی گاڑی کا ماسٹر رہا ہے نا، پہ ہم جانکاری کریں تو بتائیے 4 روپے کا، آدھار کارڈ لے کر بنا ہوئے تھے، کیونکہ 82 میں جب میں انگلینڈ گیا چلے کے لیے تو 4 روپے کا ڈالر خریدا اور 19 روپے کا پاؤنڈ خریدا، 5000 برتھ سرٹیفکیٹ، بات آپ نہ کہو، برتھ سرٹیفکیٹ، برتھ اس سرٹیفکیٹ کے نہیں بعد ہے ان کا بنا ہوئے ہے، پھر چونکہ غائب ہو گئے، میرا ایک آدھار نام بنوانا بنتا ہے، گیا تو میں اس طرح پہلے جان برتھ سرٹیفکیٹ بنوائی لو، تحصیل سے بنی، جو آ گیا برتھ دے سرٹیفکیٹ دیا، کیسے جو دیا آ آپ نے؟ گیا ہاں تحصیل سے بنی ہے۔ پھر کام بڑھ گیا، میں نے قاری عبدالعزیز صاحب کو اپنا یہی مان کے اسسٹنٹ چلو بنا کہ دیا۔ میرے آنے سے پہلے 10-12 وہ دن 2-3 لاکھ روپیہ لے کے رکھ لیتے آپ ایک تھے بار کہیں سے ادھار، سنتوش سنگھ سے مل لو، پھر وہ میرا 10 دن میں تقسیم ہو گیا، ہزار پھر میں بعد میں آدیش چیک کرو، بنا کے ان کو دے آدیش ہوئی دیتا۔ جی ہوگا لے تو جائے کہ یہی منتری کا بڑھتے دے دو، بڑھتے 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 جرگام وہ تو کا اگلی بات تو آپ نے سن ہی لی، جرگام کا تو پھر ہاں اللہ تعالیٰ جرگام کا نے جو یہ شکل گرام بنا وکاس دی۔ ادھیکاری ہے ہوگا، گرام وکاس ادھیکاری کو آئی نبی کا کام، جرگام سے پوچھ لو،
اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحت اور بھی ہے وصل کھانا ہے؟ راحت کے سوا۔ آنے لائے گیا سر کب کھاتا کھلا رہا میرے ہے؟ نبی کا کب کھاتا کھلا رہا ہے؟ ہاں آئے گا ہاں چھٹی رہا نا عید کے لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے ایسے پائے کے آدمی ہیں، علم میں ہو سکتا ہے تھوڑا اوپر ہی ہوں، لیکن مقدر امام مالک کا بڑا تھا، ان کو شاگرد ملے ایسے۔ پھر دوسرا وہ مدینہ میں تھے تو ان کا علم پھیل گیا۔ لیث بن سعد مصر میں تھے، مصر کوئی علمی مرکز نہیں تھا، تو اس لیے ان کی بات وہ اس طرح نہیں چل سکتی۔ روزانہ ان کا دسترخوان لگتا تھا اور گوشت شوربہ، تو جب وہ ہر ایک کے لیے پلیٹ الگ ہوتی تھی، تو جب وہ شوربہ ختم ہوتا تو پلیٹ میں 1 دینار پڑا ہوتا، ہر پلیٹ 1 دینار پڑا ہوتا۔ اور جب وہ چلتے تھے اس میں نیل میں اسکندریہ سے قاہرہ یا قاہرہ سے اسکندریہ، تو ان کے 3 بحری جہاز ہوتے تھے، ایک میں وہ خود علماء شاگرد، دوسرے میں ان کے اہل و عیال بیوی بچے باندیاں، اور تیسرے میں مطبخ غلام کھانا۔ تو اس پر سمندروں اور دریاؤں میں چلتے ہوئے بھی ان کے فاؤنڈیشن کھانا کھلا رہی ہوتی تھی۔ تو چونکہ آپ بچوں کو مطالعے کا ذوق نہیں، میں غلط کہہ گیا ہوں، آپ صرف درسی کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت اور سیر الصحابہ اس کے پڑھنے کا ذوق کوئی نہیں، یا پھر اپنے اکابر کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ان میں عبادت ہے، انسانوں کی ضرورتوں کا خیال کوئی نہیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو اشکال ہو کہ یہ تو طریقہ ہمارے اکابر کا نہیں ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قدوہ صرف اپنے نبی کو بناؤ، صرف اپنے نبی کو بناؤ۔